کبھی کبھی قسمت کا دروازہ وہاں کھلتا ہے جہاں عقل جانے سے ڈرتی ہے، لیکن قسمت ایک چھوٹی سی ملاقات میں صدیوں کا سفر طے کر دیتی ہے۔ سٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کے تخت پر ایک بادشاہ کا قبضہ تھا جو رحم دل اور اپنی رعایا کا خیر خواہ تھا، لیکن کامل فہم اور بصیرت سے عاری تھا۔ اکثر اپنی تنہائی میں سوچتا، کاش میرے پاس ایسے وزیر اور مشیر ہوتے جو میرا ساتھ دیتے، بادشاہی کا بھاری بوجھ اٹھاتے اور میری رعایا کو راحت پہنچاتے۔ ایک دن بادشاہ نے شکار کرنا چاہا۔ وہ اپنے درباریوں اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک درخت کے سائے میں ایک اجنبی بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کی نگاہوں میں ایک غیر معمولی اعتماد تھا۔ وہ اکیلا تھا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کبھی زمین پر لکیر کھینچتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور پھر ہنس دیتا۔ بادشاہ کو حسد کا احساس ہوا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو جو تم اس طرح سے باتیں کر رہے ہو؟ اجنبی مسکرایا اور بڑے ہی دھیمے لہجے میں بولا، اے بادشاہ، تم اور تمہاری رعایا دیوانے ہو۔ تم فنا کے محل بناتے ہو اور سوچتے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں صرف اس جنگل کو کاٹ کر یہاں نیا محل بنانے اور اس کا بادشاہ بننے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر درباری ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ شخص بالکل پاگل ہے، لیکن بادشاہ کے دل کو چھو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قافلے کے ساتھ محل میں لے جایا جائے۔ درباریوں کے دلوں میں حسد اور خوف کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کے قریب ہو گیا تو ہماری عزت برباد ہو جائے گی، لیکن خدا کے دوسرے ہی منصوبے تھے۔ اس دن بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے دشمن اس کی راہ پر تاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر بادشاہ کو یہ درویش نہ ملتا تو وہ دشمن بادشاہ کو جان سے مار دیتے، لیکن عجیب اتفاق سے بادشاہ نے اجنبی کی باتوں سے مطمئن ہو کر اپنا راستہ بدل لیا اور موت سے بچ گیا۔ بادشاہ نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص پاگل نہیں بلکہ عقل مند ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ اس طرح اجنبی محل میں عزت و احترام سے رہنے لگا۔ درباری ہر وقت بادشاہ کے سامنے اسے رسوا کرنے کا موقع ڈھونڈتے، کبھی کہتے کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو کبھی کہتے کہ وہ واقعی ہی پاگل ہے، اسے واپس جنگل میں ہی چھوڑ آؤ۔ لیکن خدا کی حکمت ہمیشہ ایک ہی اجنبی کو بادشاہ کی مدد کے لیے آتی رہی۔ ایک دفعہ بادشاہ کے کمرے میں ایک بچھو آ گیا۔ اجنبی نے اسے دیکھ کر فوراً اسے مار ڈالا۔ اس طرح بادشاہ کی جان بچ گئی اور ایک دفعہ بادشاہ کا تخت ٹوٹا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا جنرل مقرر کر لیا اور وقت آنے پر اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دی۔ اب وہ اجنبی نہ صرف دربار کا رکن تھا بلکہ مملکت کا رشتہ دار بھی تھا۔ درباری حسد اور غصے میں تھے، ان کے چہرے حسد سے پیلے پڑ گئے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ آخرکار ایک دن 60 سال سے زیادہ عمر کے ایک بوڑھے نے وزیر اور درباریوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے غیرت مند لوگوں، جان لو، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اگر یہ اجنبی آج تخت کے قریب ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔
اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔